أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تشکیل، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی اور کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد سورۃ الاعراف کا ایک مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ابراہیم اور ابلیس لعین کا قصہ بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو جو چند احکامات دیے ان احکامات کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ تم اس سے ستر پوشی کر سکو، لیکن یاد رکھو کہ تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. پھر فرمایا ہے آدم کے بیٹو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں آزمائش میں ڈالے، جس طرح اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا، ان سے ان کا لباس چھین لیا گیا، ان کے سامنے ایک دوسرے کی ستر ننگے ہو گئے. شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. بلا شبہ ہم نے شیاطین کو غیر مومنین کا، جو مومن نہیں ہیں، ان کا دوست بنایا ہے. اور تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ برائی کرتے ہیں، فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں، فحش حرکتیں کرتے ہیں، قالوا وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بہا،
کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اسی لیے اللہ نے ہر ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائی کے کام سے منع کیا ہے، حرام قرار دے دیا۔ حضرات گرامی، آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس وقت عالم اسلام ایک تہذیبی جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ عالم کفر نے، یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو اپنے معاشی شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، سیاسی طور پہ ان کی آنکھیں کھلنے نہیں دے رہے۔ مسلمان ممالک آزاد بھی ہیں لیکن ان کی آزادیوں کو سلب کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نام پر، یونیسیف کے نام پر، ورلڈ بینک کے نام پر، آئی ایم ایف کے نام پر یا دیگر جو اس طرح کے بین الاقوامی ادارے بنائے گئے ہیں، ان اداروں کے نام پر کبھی ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے، کبھی آئی ایم ایف کی شرائط کا شکنجہ مسلمانوں کی معیشت کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی ورلڈ بینک کے ذریعے ہمیں ہماری معیشت پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ رہی صحیح کسر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے پابندیاں لگا کر نکال دی جاتی ہے۔ مسلمان ممالک کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ ان حالات میں ایک نیا جو سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے اور اس میں ہر روز شدت آتی چلی جا رہی ہے، وہ ہے ہمارے اوپر تہذیب کا تسلط۔ اسلامی تہذیب کی بجائے مغربی تہذیب کا تسلط۔ اور آپ دیکھیے، آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے برین ڈرین کی، کہ جتنے ذہین لوگ ہیں مسلمان ملکوں میں ان سب کو یورپ اپنے پاس بلا رہا ہے، ان کو دنیا کے بے شمار وسائل دے رہا ہے، لاکھوں روپیہ تنخواہ دے رہا ہے، اور اگر کوئی مسلمان اپنی غیرت اور حمیت کے ساتھ کسی مسلمان ملک میں آ کر کوئی کام کر لے تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مثال موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو کڈنی کا ہسپتال لاہور میں بنایا گیا تھا، وہاں پہ امریکہ سے آنے والا ڈاکٹر لاکھوں روپیہ تنخواہ چھوڑ کے آیا اور پھر یہاں سے اس کو ذلیل و رسوا کر کے عدالتوں میں دھکے کھلوا کے عدالتوں کے ذریعے اسے بیرون ملک بھجوایا گیا۔ یعنی اس وقت چمک کی لڑائی ہے جو امت مسلمہ لڑ رہی ہے۔ اعلیٰ ترین دماغ مسلمانوں کا وہ کفار کے لیے خدمات سے انجام دے رہا ہے، کفر کی تہذیب کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ روزانہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ جناب فلاں شعبے میں پاکستان کی فلاں بچی نے، فلاں بچے نے آئی ٹی کے شعبے میں ایکسپرٹ ہونے کا وہ اعلان کیا اور اس کا انعام ملا اس کو۔ ایک بار اعلان ہوتا ہے او لیول میں، اے لیول میں، پھر وہ کہاں جاتا ہے دوبارہ؟
کوئی سمجھ نہیں آتی وہ کہاں جاتا ہے، نظر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ سارا برین جو ہے یہ باہر نکال لیا جاتا ہے، ہر ذہین بچے کو اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ پیچھے وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی۔ یہ ایک جنگ ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، اور اجتماعی سوچ کی جگہ پر ذاتی اغراض میں ہمیں جو ہے نا وہ پھنسا دیا گیا ہے۔ آج ہر ٹیلنٹڈ آدمی، آپ اس پہ غور کر کے دیکھ لیں، وہ اپنی ذات کو سب سے مقدم رکھتا ہے۔ چھوڑو جی، کیا ہے یہاں میں کیا کریں گے، کیا کر کے لیے کیا حال، فلاں کا ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، بس میری زندگی سنورنی چاہیے، میرے بچوں کی سنورنی چاہیے۔ جبکہ اسلام ایسی چیزوں کو قطعی طور پر برداشت نہیں کرتا۔ اب باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، دا کلیش آف دا سیولائزیشن، تہذیبوں کی جنگ پر مشتمل، عنوان پر مشتمل کتابیں ہیں، یورپ کے مفکرین نے لکھی ہیں۔ ان میں سے کہیں ہمارے حق میں بھی ان کی زبان سے کوئی جملہ خیر نکلا ہے۔ انہوں نے بیدار کیا ہے کہ تم اس وقت جس جنگ کے دانے پہ کھڑے ہو وہ تمہاری تہذیب پر غلبہ پانے کی جنگ ہے۔ ہماری تہذیب اتنی عظیم الشان اور شاندار تہذیب ہے ہماری کہ ایک بار دنیا میں اس تہذیب نے اپنا غلبہ پایا اور ساری دنیا کو بتایا کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام حقوق دینے کا دین ہے، اسلام جان بچانے کا دین ہے، اسلام کسی پر زبردستی مسلط ہونے کا نام نہیں ہے، اسلام دعوت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ پھر امت کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس امت پر زوال آیا، اور یہ زوال بڑھتا بڑھتا آج ہم جیسے طالب علم تاریخ کے جب صفحات کی اور برق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ 150-200 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آزاد ہو کے بھی ہم غلام ہیں۔ ہمارے اوپر ایسے ایسے نظریات اور ایسے ایسے کلچر کو مسلط کیا جا رہا ہے کہ جس کا نہ ہماری تہذیب سے کوئی تعلق ہے، نہ ہماری اقدار سے کوئی تعلق ہے، نہ ہماری روایات سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے خاندان سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کی عام اور زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ ایسی چیزیں ہمارے اوپر مسلط کر کے ان کو ہماری زندگی کا لازمہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم اس پروپیگنڈے کے شکار ہو چکے ہیں۔ عیاشیوں کو ہماری ضرورت بنا دیا گیا ہے، اور ہم اس میں اتنا جکڑے گئے ہیں، اس سارے شکنجے میں اس قدر جکڑے گئے ہیں کہ اب ہم نکلنا بھی چاہیں تو ہمارا دل نکلنے کو چاہتا ہی نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، آگے دریا آ گیا، پیچھے آگے دریا کی موجیں تھی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرعون کی فوجیں تھی۔ ساری قوم کے کچھ لوگ ذہنی طور پر جو شکست خوردہ ہر قوم میں ہوتے ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا تو نے ہمیں مروا دیا، ہم چاہے غلامی کی زندگی میں ہی تھے لیکن روٹی تو ملتی تھی نا ہمیں کھانے کو۔ آج بالکل وہی کیفیت ہمارے ملک کے اور ہماری امت مسلمہ کے لوگوں کی ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے یار چلو جو بھی ہے روٹی تو لگ دینا کھانا۔ وہ جو اسلام نے آزادی کا تصور دیا، انسان کی آزادی، فرد کی آزادی، اس آزادی کا تصور ہمارے دماغ سے مٹا دیا گیا ہے۔ ہمیں ایک آزادی کا لالی پاپ دیا گیا ہے، مادر پدر آزادی کا۔ کوئی قانون نہ ہو، کوئی تدخل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی تہذیب نہ ہو، کوئی نظام نہ ہو، اور ہر بندہ اپنی مرضی کے ساتھ جو جی چاہتا ہے وہ کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا بھی ہوگا
کہ ایک آدمی راہ چلتی ہوئی سڑک کے اوپر کسی عورت کو پکڑے گا اور اس کے ساتھ بدکاری سڑک کے اوپر شروع کر دے گا، اور آپ فرماتے ہیں اس دور میں سب سے اچھا بندہ وہ ہوگا جو اسے یہ کہے گا کہ یار اس دیوار کے پیچھے چھپ کے کر لیتے، اس دیوار کے پیچھے چھپ جاتے۔ 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے یہ پیشین گوئی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشروں میں تو نہیں، لیکن بتاتے ہیں لوگ کہ یورپ کے معاشروں میں اس طرح کی باتیں اب عام ہو رہی ہیں۔ یورپ کی تہذیب وہ تہذیب ہے جس میں 50% سے زیادہ بعض ممالک ایسے ہیں 50% سے زیادہ نوجوان اپنے باپ کا نام نہیں جانتے، زنا کی پیداوار۔ وہاں کی عورت کو آزادی کا لالچ دیا گیا کہ تم آزادی حاصل کرو، خاندان سے آزادی حاصل کرو، شادی سے آزادی حاصل کرو، شوہر سے آزادی حاصل کرو، بچوں کی تربیت کے بکھیڑوں سے آزادی حاصل کرو، اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، جس کے جی چاہتا ہے رات کو سو جاؤ، جس کے ساتھ جی چاہتا ہے چلی جاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ مغرب اس گٹر میں، غلاظت کے اس گٹر میں گرا ہوا ہے، اور وہاں کی عورت اس سے نجات چاہتی ہے، آزادی چاہتی ہے، اس نظام سے آزادی چاہتی ہے، لیکن وہی تہذیب ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے۔ ہماری خواتین کو، ہمارے نوجوانوں کو بے لباس کرنے کی تحریک ہے حقوق نسواں کے نام پر۔ میں کبھی ان کو ایسی چیزوں کو اتنی اہمیت دینے کا قائل نہیں ہوں کہ ان کو خطبات جمعہ کا موضوع بنایا جائے، لیکن پروپیگنڈے کی گرد اتنی زیادہ ہے کہ جب سارے میڈیا چینلز، سارے میڈیا ہاؤسز اور سارے اخبارات اور سوشل میڈیا پہ سارے لوگ اسی ایک چیز کی پروجیکشن میں لگے ہوئے ہوں، تو اپنی قوم کے نوجوانوں کے ایمان کو بچانا، اخلاق کو بچانا، کردار کو بچانا، اقدار کو بچانا، یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ کو آواز دے کے، آپ کے دلوں پہ دستک دے کے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، دکھی دلوں کے ساتھ ہمیں خطبات کے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں جو ہمیں ہم عام نجی زندگی میں بھی بات کرتے ہوئے مناسب نہیں سمجھتے جس کو۔ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور پھر یہ جتنا سوشل میڈیا اس وقت ہے نا، اس قدر ہم شکنجے میں ہیں۔ میں نے آج سے 200-250 سال پہلے یہودیوں کے جیوش پروٹوکولز نامی ایک کتاب جو لکھی گئی، یہ قانون بنائے گئے یہودی غلبے کے لیے، جو قوانین بنائے گئے، پروٹوکولز بنائے گئے، اس کا نام جیوش پروٹوکولز رکھا، اور ایک عرصے تک وہ ایک خفیہ دستاویز تھی، پھر وہ اشکار ہوئی، ایکسپوز ہوئی، اور اس کا ترجمہ بھی ہوا یہودی پروٹوکول کے نام پر۔ اس میں ایک پورا چیپٹر ہے میڈیا کے حوالے سے کہ یہودی میڈیا پر کیسے قبضہ کریں گے۔ میں حیران رہ گیا پڑھ کے۔ انہوں نے کہا کہ ایک میڈیا ہاؤس ایسا ہوگا، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، جوش پروٹوکول میں لکھا، اور پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا، ایک میڈیا ہاؤس ایسا ہوگا جو ہمارے دیے ہوئے سبق کو عوام کے ذہنوں میں اڈیلے گا، اور پوری دنیا کا میڈیا اس کی جگالی کرے گا، جو وہ چاہے گا وہ خبر ہوگی، جو پیغام کو دے گا وہ پیغام ہوگا، جس کا وہ میڈیا ہاؤس انکار کر دے گا دنیا میں وہ خبر نہیں بن سکے گی۔ یہاں تک تو چلے ٹھیک ہے جی، انہوں نے کرنا تھا وہ کیا انہوں نے، لیکن اس سے آگے ایک بات انہوں نے کہا ایک میڈیا ہاؤس وہ بنائیں گے جو اینٹی جیوش ہوگا، یہودیوں کے خلاف ہوگا، انویسٹمنٹ ساری ہماری ہوگی، وہاں پہ تمام ہمارے خلاف لکھنے والے ہوں گے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، ہمارے خلاف باتیں ہوں گی، ہمارے خلاف عقائد بیان کیے جائیں گے۔ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی شاطرانہ دماغ اور عیارانہ انداز اور سوچ کا آپ اندازہ کریں۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے اس پر اپنے ہی خلاف کیا؟ انہوں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا جتنا یہود مخالف دماغ ہوگا وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گا۔ کسی کو ہم یہ چند سال پہلے امریکی وزیر خارجہ نے کہا تھا نا، خاتون وزیر خارجہ تھے، اسے کہا ہم سیکنڈ کیرٹ کی پالیسی اپناتے ہیں،
کبھی ڈنڈے کے ساتھ آگے لگا لیتے ہیں، کبھی لالچ کے ساتھ آگے لگا لیتے ہیں، اور مطلب ساری دنیا کا یہودی دماغ ہمارے درمیان ہوگا، ہمارے سامنے ہوگا۔ کسی کو ہم پیسے دے کے خرید لیں گے، کسی کو جان سے مار کے دنیا سے اٹھا دیں گے، کسی بھی طریقے سے ہم ان کے منصوبوں سے بھی آگاہ رہیں گے، اور اعلیٰ ترین دماغ کو بھی ہم مفلوج کرتے چلے جائیں گے۔ آج دیکھ لیے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں نا جی بڑا آزادی اظہار ہے، جو جی چاہتا ہے فیس بک پہ لکھ دیں۔ آپ فیس بک کے اوپر یہودیوں کے خلاف کوئی بات لکھ کے دیکھیں، آپ رافضیوں کے خلاف کوئی بات لکھ کے دیکھیں، آپ ہندوؤں کے خلاف کوئی بات لکھ کے دیکھیں، فوری طور پہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ جی ہمارے کمیونٹی سٹینڈرڈز کے خلاف ہے جو بات آپ نے کہی، جو بات آپ نے لکھی ہے، اکاؤنٹ بلاک۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو تو آزادی اظہار رائے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اڑائے جائیں تو یہ آزادی اظہار رائے ہے، اور ساری دنیا اس پر متفق ہو جاتی ہے۔ اس پر ہمارے نوجوان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دوغلی حدود انہوں نے مقرر کی ہوئی ہیں، اپنی مرضی کی باتیں ہیں، اپنی مرضی کا نظام، اور ہم کہتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں جی میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ 5000 میرے فرینڈز ہیں، میں جناب جو جی چاہتا میں لکھ سکتا ہوں۔ بھائی میرے آپ جو جی چاہتے ہیں نہیں لکھ سکتے، آپ وہ لکھ سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کمپیوٹر آرگنائزر بنائے ہوئے ہیں جو آپ کی اردو اور پنجابی میں لکھے ہوئے کو فوراً ترجمہ کر کے اسی وقت آپ کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اسی تہذیبی جنگ کا ایک شاخسانہ وہ ہے ایام منانا۔ یہ فادر ڈے ہے، یہ مدر ڈے ہے، یہ سسٹر ڈے ہے، یہ جناب فلاں ڈے ہے، فلاں ڈے ہے۔ یار امت مسلمہ کے اندر فادر ڈے اور مدر ڈے کا تصور کیسی عجیب بات ہے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں، مسلمان جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو ایک بار دیکھنے سے جنت کا وہ حج کا ثواب ملتا ہے، ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہوئی ہے، وہ سال میں ایک دن ماں کے لیے منائے گا۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم منانے لگ گئے ہیں۔ ہمارے بچے بھی اس خاص دن اپنے باپ کو وش کرتے ہیں، اپنی ماں کے گلے لگ کے اس کو وش کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو الگ الگ دن منا لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن ویلنٹائن کے نام سے 14 فروری کو منایا جاتا ہے، جس میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے، جملے زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جس میں اس دن میں راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو پھول دے کے ان کو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کمال کی بات ہے، بہت جو ہے نا وہ بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، اور ہم اس میں ملوث ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل ملوث ہو رہی ہے۔ یہ جو ہمارے لاہور، کراچی، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، بڑے بڑے شہروں میں اس دن پھول ختم ہو جاتے ہیں نا، وہ کوئی یورپ کے لوگ آ کے نہیں خرید کے لے جاتے، وہ کوئی عیسائی یا یہودی یا ہندو نہیں خرید کے لے جاتے، مسلمان معاشرہ ہے۔ 90%، 95% سے زائد یہاں مسلمان بستے ہیں۔ مسلمان لڑکے خریدتے ہیں، مسلمان لڑکیاں خریدتی ہیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم پر یہ مسلط کر دیا گیا ہے، یہ تہذیب مسلط کر دی ہے۔ اور آج مارچ کا مہینہ چڑھتا ہے تو 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے نام پر حقوق نسواں کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ حقوق نسواں کے لیے عورتیں سڑکوں پہ نکلتی ہیں اور نکالنے والے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا سبق دے رہے ہیں وہ؟ میں اس کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، یہ 1917 میں یہ سب سے پہلے 8 مارچ کو عورتوں کا دن منایا گیا۔ اس میں کیا تھا کہ یورپ کے کسی ملک کے اندر عورتوں کو ان کی ملازمت جو کرتی تھی نا، ان کے پیسے نہیں دیتے، آدھے پیسے دیتے تھے۔ عورتوں نے احتجاج کے لیے جلوس نکالا کہ جی ہمیں پورے پیسے دیے جائیں، مزدوری ہم کرتی ہیں تو ہماری مزدوری پوری دی جائے، آدھی کیوں نہیں جاتی ہے؟ یہ اس کا آغاز تھا، یہ اس کی بنیاد تھی۔ اور پھر 1973 میں یہ ایک تحریک اٹھی، یہ گزشتہ صدی میں 1973 میں
اس وقت تک وہ 1917 سے جاری ہونے والی تحریک اپنے اندر اتنی گندگی لپیٹ چکی تھی کہ 1973 میں امریکہ کے اندر سب سے پہلے اس دن کے خلاف احتجاج ہوا۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں خاندان سے توڑ رہے ہیں، خاندان کا نظام ختم کر رہے ہیں، شادی کا ادارہ ختم کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے یہ مطالبے کیے ہیں اور یہ سارے معاملات کیے ہیں، آپ دیکھیے چند خواتین ہیں، ایک میری واٹسن کرافٹ نامی خاتون ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب میں لکھا، اس نے کہا کہ میرا موقف یہ ہے کہ شادی کا ادارہ سب سے زیادہ قابل نفرت ادارہ ہے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جب عقل والے شادی کے ادارے کو ختم کر دیں گے، عورت کو آزادی دی جائے گی، جس کے ساتھ ہی چاہتا ہے 2 راتوں کے لیے، 1 رات کے لیے، 2 گھنٹوں کے لیے، 10 گھنٹوں کے لیے سو جائے، رات گزار لے اور اپنا کام کر لے، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ اکبر، ایک مسز ایبی ایچ پرائس نام کی خاتون ہے، اس نے لکھا عورتوں کو ملازمتیں دی جائیں تاکہ عورتیں شادی کے جھنجھٹ سے آزاد ہو جائیں۔ عورتیں یہ حقوق نسواں کا جو 8 مارچ کو دن منایا جاتا ہے نا، یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس کا چاہتے کیا ہیں؟ عورتوں کو ملازمتیں دی جائیں، زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی جائیں تاکہ عورت شادی کے جھنجھٹ سے آزاد ہو جائے، اپنے شوہر کی غلامی سے آزاد ہو جائے، آزاد زندگی جیے جیسے اس کا جی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خاتون ہے ایلیزا برٹ گیمبل، اسے کتاب لکھی عورت کا ارتقاء، اس کا ترجمہ ہوا عورت کا ارتقاء کے نام سے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ شادی نے عورت کو جنسی غلام بنا دیا ہے، شادی کے ذریعے عورت غلام بن جاتی ہے۔ اور ایک W.I. جارج نامی ایک آدمی، اور اس نے 1913 میں ایک مضمون لکھا، اس نے صاف لفظوں میں لکھا کہ تحریک نسواں کا اصل مقصد شادی کو ختم کرنا اور آزاد جنسی تعلقات کو قائم کرنا ہے، یہ اس تحریک کا ساری کا مقصد ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ باشعور ہیں، غیرت مند ہیں، حیا والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، اللہ نے غیرت اور حمیت نام کا دل میں بھرا ہوا ہے، معمور ہے ہمارے دل اللہ کے فضل سے۔ آپ مجھے بتائیے یہ جو مقاصد ہیں ان کے، کیا یہ ہمارے مطالبات ہیں؟ ہماری بیٹیوں کا مطالبہ ہے؟ ہماری بہنوں کا مطالبہ ہے؟ نہیں۔ پھر ہماری بیٹیوں کو کون گمراہ کر رہا ہے؟ یہ جو سڑکوں کے اوپر میرا جیسا میری مرضی کے پلے کارڈ لے کے کھڑی ہیں، یہ جو اپنا کھانا خود گرم کرو کہ پلے کارڈ پکڑ کے سڑکوں پہ کھڑی ہیں، یہ کون ہے؟ یورپ سے تو نہیں آئی ہوئی، ہمارے ہی مسلمان گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، جو مسلمان گھرانے خود کو لبرل قرار دیتے ہیں کہ ہم لبرل لوگ ہیں، جو مسلمان آزاد خیال اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جن کا خیال یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں آزاد رہنا چاہیے، ہمیں کوئی ہماری بیٹیوں کی زندگی ہے جو جی چاہتا ہے وہ کرے۔ نکاح کی قدغنوں سے آزادی اس کا مقصد ہے، شادی کے ادارے کی تباہی اس کا مقصد ہے، آزاد جنسی تعلقات اس کا مقصد ہے، تاکہ دنیا میں کوئی رکاوٹ اور کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ آج یورپ ایڈز کا علاج ڈھونڈ رہا ہے اور ایڈز کا علاج کر رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ ایڈز کیسے بیماری ہے؟ اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے، یہ مسلمان جو ہے وہ عورت کو پسماندہ رکھتا ہے، اسلام عورت کی آزادی کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے اسلام نے نا عورت کے 3 طرح کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک وہ حقوق ہے جن میں عورت اور مرد برابر ہیں، دونوں کے حقوق برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ بعض ایسے حقوق ہیں جن میں عورت کو برتری حاصل ہے مرد پر، اور بعض ایسے ہیں جن میں مرد کو عورت پر برتری حاصل ہے، یہ فطری نظام ہے۔ یہ آپ دیکھیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورۃ النحل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مرد یا عورت نیک عمل کرے گی ان کے بدلے میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ عورت اور مرد برابر ہیں۔ عورت نماز پڑھے گی تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد کے نماز پڑھنے کا ملے گا، بلکہ یہاں تو عورت کو ایک حساب سے برتری بھی حاصل ہے۔ مرد گھر میں نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی بغیر اتر کے، اسے مسجد میں ہی آنا ہے۔ عورت کو گھر میں نہیں، گھر کے پچھلے کمرے میں نماز پڑھے تو اس کی زیادہ فضیلت بن جاتی ہے۔ یہاں عورت کو برتری حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے نا یہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی کا تحفہ دیں گے جو عورت یا مرد نیک عمل کرے۔ دوسرے مقام میں فرمایا یہ گھریلو خاندانی تعلقات جو شادی کے بعد شوہر بیوی کے تعلقات ہیں اس حوالے سے اللہ پاک نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی ایسے ہی حق ہیں جیسے ان پر فرائض عائد ہوتے ہیں۔ جیسے مردوں کی خدمت کا فریضہ ان پر عائد ہے، اسی طرح مردوں پر بھی ان کی خدمت کا فریضہ عائد ہے۔ ان کو باقاعدہ یہ سارا معاملہ ہے۔ عورت کو معاشی حقوق دیے گئے ہیں، مال رکھنے کی اس کا حق دیا گیا، یہ اسلام دیتا ہے۔ برابر ہے، مرد بھی رکھ سکتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے۔ حق مہر کس چیز کا نام ہے؟ عورت کی ملکیت ہے یہ پیسے، نہ عورت کا باپ لے سکتا ہے نہ شوہر لے سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر۔ یہ عورت کا حق استحقاق قرار دے دیا گیا اس کا، یہ اسلام دیتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں دکھائیے یہ قانون بنایا اس نے، اسلام نے قانون بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طلاقیں بہت بڑھ گئی ہیں، وجہ پتہ کرو۔ ایک کمیشن بنایا، کمیشن نے رپورٹ دی تھی طلاقوں کی وجہ حق مہر کی زیادتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دینے کھڑے ہوئے ممبر پہ فرمایا لوگوں مجھے پتہ چلا ہے حق مہر کی زیادتی کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حق مہر پہ پابندی لگا دوں، مقرر کر دوں حق مہر، اس سے زیادہ نہیں دینا۔ ایک بدو عورت مسجد کے دروازے سے کھڑی ہوئی، دیہاتی عورت، اس نے کہا عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ قرآن کہتے ہیں ان کو خزانے کے خزانے دے دو، آپ کے پاس کیا اختیار ہے پابندی لگانے کا؟ حضرت عمر چپ کر کے ممبر سے نیچے اترے، کہتے ہیں بھائی یہ سچ کہتی ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے حکم دیا جتنا بھی چاہتا ہے، تو مقرر نہیں کیا اللہ نے، شوہر کی استعداد پہ چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں بھی نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، لاکھوں روپیہ دے کے بھی نکاح پڑھایا جا سکتا ہے حق میں، لیکن ہے یہ ملکیت اس عورت کی۔ آج بھی یہ مثالیں موجود ہیں۔ ہماری جماعت کے مفتی ہیں مفتی عبدالستار الحماد حفظہ اللہ تعالی، ان کی شادی ہوئی شیخ الحدیث مولانا یوسف راجوال بھی رحمہ اللہ کی بیٹی کے ساتھ۔ ماں باپ نکاح لینے کے وقت تاریخ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا بیٹی کے 15 پالے بھی رہتے ہیں، اس کو یاد کر لینے دیں۔ انہوں نے کہا کر لے گی یاد، آپ ایسا کریں کہ ہمارے نامے وقت دے دیں۔ ڈیٹ دے دی، نکاح کا وقت آیا، دلہا بن کے آئے، بارات بیٹھی، حق مہر وہ لکھنے لگے۔ حق مہر کیا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا یوسف راجوالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری بیٹی کو 15 پارے تم یاد کروا دینا، یہی اس کا حق ہے۔ اس حق مہر کی بنیاد پر مفتی عبدالستار حماد حفظہ اللہ کا نکاح ہوا ہے۔ آج بھی یہاں پہ مثالیں موجود ہیں۔ یہ عورت کا حق ہے، جو نہیں چاہتا اس کو جتنا نہیں چاہتا، جتنی تمہاری طاقت اپنے دے دو۔ پھر عورت اور مرد کو وراثت میں شریک کیا گیا۔ قرآن مجید نے جہاں بتایا نا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے والدین اور قریبی رشتے دار چھوڑے، مردوں کے لیے حصہ ہے۔ مان بات بغیر کسی وقفے کے اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، لفظ سارے وہی ہیں، للرجال کی جگہ پہ للنساء کہہ دیا۔ جو قریبی رشتے دار اور ماں باپ چھوڑ کے جائیں ان میں عورت کا بھی حق ہے، عورت کا بھی حصہ ہے۔
کون کہتا ہے عورت کو حق نہیں؟ کبھی آپ نے نعرہ لگانے والوں کو سنا ہو کہ ان کی زبان پہ یہ ہو کہ عورت کو وراثت میں حصہ دو، عورت کی تعلیم کا انتظام کرو، عورت کو پڑھانے کا؟ سندھ کے گوٹھوں میں جا کے کیوں عورت کی پڑھائی کے لیے انتظام نہیں کرتے؟ یہاں تو سارے مولوی اللہ کے فضل سے علماء کرام اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، بیٹیاں کالجوں یونیورسٹیوں تک جا رہی ہیں، ڈاکٹر بنی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے علماء کی بیٹیاں۔ کہتے ہیں اسلام اور مولوی حقوق پامال کرتا ہے عورت کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ جو آگے بڑھنے نہیں دیتے حضور وہ تمہارے قبیلے کے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ ان کے گھروں میں کام کرنے والیوں کے کتنے اسکینڈل آتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی جو انسانی حقوق کی علمبردار اور یہ نعرے لگانے والی عورتوں کی حقوق کے، ان کے گھروں کی ملازمائیں ٹی وی پہ آ کے انٹرویو دیتی ہیں، ہمیں 6 مہینوں کی تنخواہ نہیں ملی، مار مار کے ہماری چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں، ہمارے جسم پہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون کرنے والے ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم کبھی موازنہ کر کے دیکھیں۔ میں ان کو تو علماء کو تو چھوڑیے، وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، عام مسلمان جو عام مسلمان دین سے وابستہ مسجد میں آنے والا، اس کے گھر میں کام کرنے والی عورت کی بھی عزت اور احترام ہوتا ہے۔ اس کی طرف کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، نوجوان بچہ اس کی طرف نہیں دیکھتا کہ باپ کی کافی نظریں اپنے بیٹے پر ہوتی ہیں۔ یہ مسلمان معاشرہ ہے۔ ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں کس لائن پہ لگایا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا امرأۃ الصالح وما کل، اگر میں کہ ساری دنیا جو ہے نا یہ بہترین متاع ہے، ساز و سامان ہے، لیکن خیر متاع الدنیا امرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اسلام کا بانی، اسلام کے جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین متاع عورت ہے، نیک عورت ہے۔ جس گھر میں نیک عورت ہوتی ہے اس گھر میں سکون ہی بڑا ہوتا ہے، اطمینان بڑا ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس گھر میں نیک عورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر سے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے خاندان، اپنے گھر والوں، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے۔ فرمایا انا خیر لأہلی، میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے بارے میں اچھا بہتر۔ اور آپ کہتے ہیں کہ مولوی اور مسلمان اور اسلام عورت کو حق نہیں دیتا۔ عورت کے بعض حقوق ہیں جن میں عورت مرد میں فائق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عورت کے پاؤں تلے جنت ہے، مرد کے پاؤں تلے جنت نہیں قرار دی، باپ کے پاؤں تلے جنت نہیں قرار دی، عورت کے پاؤں تلے، ماں کے پاؤں تلے جنت رکھی۔ اس میں مرد عورت کی برابری نہیں کر سکتا۔ شافعی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ نیکی کا حقدار کون ہے؟ فرمایا امک کا، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، ماں کے بعد؟ فرمایا امک کا، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، آقا اس کے بعد؟ فرمایا امک کا، تیری ماں۔ قربان جاؤں، تم کہتے ہو کہ عورت کا حق نہیں ہے، عورت کتنی فضیلت کر رہی ہے۔ چوتھی بار اس نے پوچھا، فرمایا ابو کا، تیرا باپ بھی تیری نیکی کا حقدار ہے۔ اسی پر بس نہیں کی، آگے بڑھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الخالۃ، الخالۃ، خالہ، ماں کی بہن، سگی بہن۔ فرمایا خالہ بھی کصنف الام، خالہ بھی ماں جیسی ہے۔ ایک آدمی آج نے کہا کہ میں کیا کروں؟ فرمایا اپنی ماں سے اس نے سلوک کر، کہا جی ماں تو فوت ہو گئی۔ میرا کہنا فرمایا خالہ ہے، فرمایا جا جا کے خالہ کی خدمت کر، ماں کی خدمت کے برابر ہی۔ تم کہتے ہو اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا، اسلام عورت کی شان نہیں بڑھاتا؟ اللہ اکبر۔ اور بعض حقوق ایسے بھی ہیں جن میں مرد کو فضیلت حاصل ہے، اللہ کا نظام ہے۔ یاد رکھیے شریعت اور فطرت یہ دونوں کبھی نہیں ٹکراتے آپس میں۔ شریعت اور فطرت، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو۔ شریعت اللہ کی نازل کرتا ہے اور فطرت اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ خالق ہے فطرت کا، اور اللہ نے شریعت نازل کی ہے انسانی فطرت کے مطابق نازل کی ہے۔ سارا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اللہ یرید بکم اللہ الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تنگی نہیں چاہتا، تم آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے۔ فطرت کے عین مطابق کے سارے جو قوانین اللہ نے بنائے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے عورت کو وراثت میں آدھا کیوں ملتا ہے؟ عورت کو وراثت میں آدھا کیوں ملتا ہے؟
سوچیے ذرا اس بات پہ. میں صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی لمبی باتیں ہیں، ٹائم کوئی نہیں ہے. بیوی کے شوہر فوت ہو جائے نا تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جی، بیوی کو 8واں حصہ، اتنی کم ہو، بیوی ہے، وہ عورت ہے، بڑا ظلم ہو گیا. نہیں دیکھتے، بیوی کا باپ مر جائے تو اس کو اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی بیٹے کے باپ کے بیٹے کے ساتھ آدھا ملتا ہے. شوہر کی طرف سے 8واں ملا ادھر. اچھا، تو شوہر سے 8واں ملا، اب باپ فوت ہو گیا، باپ یا ماں ان کی اولاد نہیں، یا ایک ہی بہن ہے ساری، ایک ہی ہے، یہ ایک ہی ہے، صرف آدھا اس کو مل جاتا ہے ساری جائیداد میں سے. کبھی سمجھیے، سورۃ المائدہ پڑھیے، سورۃ النساء پڑھیے، آپ کو پتہ چلے اسلام نے عورت کے معاشی حقوق کی کتنی حفاظت کی. اللہ اکبر کبیرہ. مرد کو اختیار ہے 1 سے زائد شادیوں کا. یہ بھی ابھی آنے والے وقت میں قیامت کے قریب جا کے پتہ چلے گا. اللہ نے یہ قانون کتنی بڑی مہربانی فرمائی ہے یہ نازل کر دیں. حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک ایک بندے کے اثر میں، اس کی تربیت میں، اس کی کفالت میں 50 عورتیں آئیں گی. ایک مرد کو اگر 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو عورتوں کے حق میں یہ بہتر ہے. بیوہ عورتوں کو تنہا نہ چھوڑو، یتیم عورتوں کو تنہا نہ چھوڑو، مطلقہ عورتوں کو تنہا نہ چھوڑو، شیلٹر مہیا کرو. یہ مرد کی ذمہ داری لگا دی ہے. تمہیں یہ 4 یاد ہے ساری؟ ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ نہیں یاد ہے؟ یہ بھی اللہ کا قانون ہے. اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. 2 لاؤ گے، عدل نہیں کرو گے، قیامت والے دن مفلوج اٹھائے جاؤ گے، آدھا دھڑ تمہارا مخالف زدہ ہوگا. یہ نہیں یاد ہے کسی کو بھی. مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کی یہ کوشش اور سازش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. یقین جانیے اگر یہ حکومت عورتیں تسلیم کر لینا تو عورتوں کی جیسی پرسکون زندگی دنیا میں کہیں نہ ہو. نہ کمانے کی ذمہ داری ہے، نہ باہر جانے کی ذمہ داری ہے. مرد کما کے لائے گا، کھلائے گا، لباس مہیا کرے گا، یہ مرد کی ساری ذمہ داری ہے، اس نے پوری کرنی ہے. اور مرد لا کے عورت کے ہاتھ پہ رکھتا ہے اور بیگم صاحبہ اپنے گھر کے سارے معاملات کو ان پیسوں سے دیکھتی ہے. اللہ نے گھر کی ملکہ بنایا ہے ان کو. یہ بدبخت عناصر ہیں جو کہتے ہیں نہیں، گھر سے نکلو، شوہر سے نکلو اور سڑکوں پہ آؤ، چوکوں میں آؤ، چوراہوں میں آؤ. کہتی ہیں شوہر کی خدمت ہم نہیں کر سکتے، اپنے باس کی کر سکتی ہیں، وہاں اس کو چائے بھی دے سکتی ہیں، سیکرٹری بن کے اس کے سامنے بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے. گھر میں اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتی، بچے کا پیمپر نہیں بدل سکتی، بچے کو دودھ گرم کر کے نہیں دے سکتی. اپنے باس کے لیے، اپنے افسر کے لیے، یا لوگوں کے لیے، کمپنی کی طرف سے لوگوں کے لیے سڑکوں اور چوکوں چوراہوں میں تصویر لگا دی جاتی ہے بنا سوار کے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جناب یہ خاتون ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مذاق کیے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا يَفْتِنَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. تو میں آدم کے بیٹوں کہیں ایسا نہ ہو جس طرح شیطان نے تمہارے باپ کو آزمائش میں ڈالا اور اس کے کپڑے اتروا دیے، جنت سے نکلوا دیا، کہ تمہارے بھی نہ کپڑے اتار دے. آج یہ شیطانی قوتیں ہمارے کپڑے اتار رہی ہیں، ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو برہنہ کر رہی ہیں. آج یہ شیطانی قوتیں ہمارے کلچر پہ حملہ آور ہیں، ہماری تہذیب پر غلبہ چاہتی ہیں، تسلط چاہتی ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس تسلط اور اس غلبے کو مانے بیٹھے ہیں، ہم اس کو تسلیم کیے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم دیکھتے جائیں، سوچیں ذرا. آج یہ جو مغربی تہذیب ہم پر مسلط ہو رہی ہے، مغربی تہذیب کیا ہے؟ اصل میں یہ وہی پرانی کفر کی تہذیب ہے جس میں آغاز جس کا شرک سے ہوتا ہے، بت پرستی سے ہوتا ہے. آج یہ جتنے ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں اسٹیچو بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تصویریں بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ میمز بنا دیے جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے مجسمے بنا دیے جاتے ہیں، یہ اصل میں اسی کلچر کا اثر ہے جو ہمارے معاشروں میں آ رہا ہے، مسلمان معاشروں میں آ رہا ہے. وہ بت پرستی کرتے ہیں. ہمارے یہاں مزار پرستی اور قبر پرستی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، حوصلہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ کرو.
سوچنے والی بات ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب توحید سکھاتی ہے، ایک اللہ ہے، ڈر بھی اس کا، محبت بھی اس سے، قانون بھی اس کا، نظام بھی اس کا، ہم اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں، جیسے وہ ہمیں چلائے ہم چلیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتا، تعداد میں کم ہو تب بھی، تعداد میں زیادہ ہو تب بھی، اللہ رسوا نہیں کرتا جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مغربی تہذیب میں سودی نظام ہے، اسلام نے مساوات کا معاشی نظام دیا ہے۔ سود جیسی قباحت سے اور گندگی سے مسلمان کو، انسان کو نکال دیا اسلام نے۔ آپ نے فرمایا دور جاہلیت کے سارے سود تحت قدم میہ، آج کے دن میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میرے قدموں کے رون دیے، میں نے ختم کر دیے۔ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب میں زناکاری، بے حیائی، فحاشی، آلات موسیقی، یہ سارا کچھ ہے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو حیا کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ حیا پیدا کرو اپنی نظروں میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اپنی خلوت میں۔ حیا اسلام نے تعلیم دی ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے، کیا کوئی کمواری لڑکی حیا والی ہوتی؟ یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ خواتین نے آ کے ہاتھ بڑھایا تھا پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے، جب فتح مکہ ہوا انہوں نے ہاتھ بڑھایا، پردے کے نیچے سے ہاتھ نکالے ہے، بیعت کیجیے۔ سونے نبی نے جو اس امت کے لیے بمنزلہ باپ بھی ہے، کائنات کا امام بھی ہے، اپنی نگاہوں کو پیچھے ہٹا لیا، فرمایا بی بی ہاتھ پیچھے کر لو، محمد غیر محرم کے ہاتھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کسی بڑی کمپنی میں نوکری کے لیے خوبصورتی عورت کی سب سے بڑی شرط ہے، اسے کہا جاتا ہے برہنہ منہ رہنا ہے، حجاب نہیں لینا، سر پہ کپڑا نہیں لینا۔ ٹی وی چینلوں پہ خبریں سنانے والیوں کے وجود پہ، لباس پہ غور کر کے دیکھنا ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت گھر کی ملکہ، گھر کے اندر رہو، شہزادیوں کی طرح رہے، ملکاؤں کی طرح رہے۔ پھر کہتے ہیں اسلام عورت کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ مغربی تہذیب میں کہانت اور بدشگونی ہے، اسلامی تہذیب میں کہانت کفر کے برابر قرار دے دی گئی۔ نمازیں قبول نہیں ہوتی جو کاہن کی بات مانتا ہے، لیکن پروموٹ کیا جا رہا ہے، کاہنوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جادوگروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں جن کی ذات پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ جادوگری کے ساتھ سارا نظام حکومت چلا رہے ہیں۔ مبینہ طور پر یہ باتیں عام سرے عام ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات بہت باتیں ہیں کرنے والی، بہت چیزیں ہیں بیان کرنے والی، بہت چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ وقت کی زنجیریں جکڑ رہی ہیں۔ میں ایک ہی درخواست آپ سے کروں گا، ایک ہی التجا آپ سے کروں گا، خدا را مر جانا ہے ہم نے، اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے ہم نے، اللہ ہمارا خالق ہے، ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ تصور پیدا کیجیے، سوچئے آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت کیسی کی اور آپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، سوچئے ذرا اس بات پر۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اسلامی تہذیب کو غالب کرنے والوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کی علم برداری کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔